کہتے ہیں جسے آمنہ بی بی کا دلارا، آقا ہے ہمارا، مولا ہے ہمارا، آقا ہے ہمارا، مولا ہے ہمارا، وہ مالک مختار ہے، مختار ہے، مختار، ایسے میرے سرکار ہے، سرکار ہے، سرکار، وہ مالک مختار ہے، مختار ہے، مختار، ایسے میرے سرکار ہے، سرکار ہے، سرکار۔ اور میری سرکار کیسے آئی ہے ملاحظہ کرتے چلے۔ میں نے آپ کو بتایا ہم نے باری تعالیٰ کے بارے میں اللہ پر اللہ سے بھروسہ کیسے رکھنا چاہیے۔ یارو آپ مجھے بتاؤ، آج اپنی پریشانی کا علاج دعاؤں میں ڈھونڈتے ہیں، اپنے پریشانی کا علاج دعاؤں میں ڈھونڈتے ہیں۔ اگر تمہاری طبیعت خراب ہو علاج کروا رہے ہیں، اگر انسان ٹھیک نہیں ہوتا لوگ مشورہ دیتے ہیں یار تو بھی دوائیں بہت کر لیا ہے، تھوڑا دعائیں بھی کروا لو۔ اگر دوا کام نہیں کرتی تو دعا کام کر جاتی ہے۔ یہ ہمارا ہاتھ ہے پیارے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کتنی پریشانیاں اللہ کو یاد کرنے سے دور ہو جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں رضا پیش کرنے سے دور ہو جاتی ہے۔ ایک عمر ہند والوں تم مجھے بتاؤ، تمہاری زندگی بہت گزری ہے لیکن بتاؤ کیا کوئی دن گزرتا ہے، کیا کوئی مہینہ ایسے گزرتا ہے جب تم ہو تمہارا خدا ہو تیسرا کوئی موجود نہ ہو، کیا کبھی تم ایسے اپنے خدا کو یاد کرتے ہو، کیا اپنے رب پیش کرتے ہو؟ معلوم چلے گا نہیں پیارے، کبھی تو زندگی میں ایسے لمحے آنے چاہیے جب ہمارے یہاں کوئی نہ ہو، کیول ہم ہو رب کی ذات ہو، اپنی پریشانی سناتے جائے، اپنی تکلیفیں سناتے جائے، وہ مولا سنتا جائے گا، وہ پریشانیاں دور کرتے جائے گا۔ یار دنیا ہماری سنتی ہے اور رب کائنات کی نہیں سنے گا، اور رب کائنات نے کیوں سنے گا؟ یار اس نے سننے کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے، یعنی رب کی بارگاہ میں دعائیں کیا کرو۔ یار رب تو سب کی سنتا ہے، رب کائنات نے سارا جہان بنا دیا، اپنے محبوب کے نور سے ساری کائنات کو بنا دیا، اس کائنات وجود میں آ گئی۔ ایک کے بعد ایک نبی آتے رہے، کبھی آدم علیہ السلام آئے، کبھی شیش علیہ السلام آئے، کبھی داؤد علیہ السلام آئے، کبھی نوح علیہ السلام آئے، ان کی امت بھی ہوا کرتے تھے۔ اللہ نے آسمانی کتاب بھی نازل فرمایا، کبھی توریت کو نازل فرمایا، کبھی زبور کو نازل فرمایا، کبھی انجیل کو نازل فرمایا، کبھی کتابچے کی شکل میں جو ہے اللہ نے بڑی کتابیں نازل فرمایا۔ آپ تمام کی امتیں بھی ہوا کرتی تھی لیکن وہ امت اللہ کی نافرمانی کرتی تھی، اللہ کی نافرمانی کرتے، اپنے انبیاء کرام کو ستایا کرتے تھے، انبیاء کرام بددعا دے دیا کرتے تھے، قوم تباہ ہو جاتی تھی، قوم برباد ہو جاتی تھی، کوئی قوم خنزیر بن جاتی تھی، کوئی قوم بندر بن جاتی تھی، کوئی آگ میں سڑ جاتی تھی، کوئی پتھروں میں دب جاتی تھی، کوئی طوفان کے حوالے ہو جاتی تھی، کوئی سمندروں میں غرق ہو جاتی تھی۔ نہ جانے کتنی امتیں جو ہے اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئی۔ ایک کے بعد ایک نبی آتے رہے، اللہ کا پیغام سناتے رہے، اللہ کا میسج دیتے رہے، اللہ کے وحدانیت کا اعلان کرتے رہے، سارے نبی آتے رہے، سارے نبی آتے رہے، سارے میسنجر آتے رہے، سارے پروفیٹ آتے رہے، اللہ کے وحدانیت کا اعلان کرتے رہے، اللہ کے لمحے ہونے کا اعلان کرتے رہے۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بڑے نبی آئے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 550 سال یعنی 550 سال جو ہے کوئی دنیا میں نبی تشریف نہ لایا۔ یہ بڑا لمبا عرصہ گزرا، یہ بڑا لمبا وقت گزرا، یعنی اور حالات میں ایسے معاملے تھے کہ ایک نبی ایک زمانے میں ہو، کبھی کبھی 2 نبی ایک زمانے میں ہو، کبھی کبھی 3 نبی ایک زمانے میں ہو، ایک امت کے لیے اللہ 2 نبی کو زمین میں اتار دے، ایسا مرحلہ ہوا کرتا تھا۔ ایک کے بعد ایک نبی آتے رہے، لیکن حضرت عیسیٰ کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آیا، اتنے سال نہیں آیا، تقریباً 550 سال نہیں آیا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہیں، ان کے چاہنے والے بیٹھے ہیں، ان کے ماننے والے بیٹھے ہیں، ان سے محبت کرنے والے بیٹھے ہیں۔ یہ دونوں ہند والوں تم مجھے بتاؤ، اگر تم سے کوئی سوال کر دے یہ سنیو تم بتاؤ نبی کا میلاد کیوں مناتے ہو، نبی کا ذکر کیوں کرتے ہو، تجھے
جواب دے دے گا۔ نبی کا میلاد کیول 20 نمبر والے نہیں کرتے ہیں، رومن ہند والے نہیں کرتے ہیں، نبی کا ذکر انبیاء کرام نے کیا ہے، نبیوں کی جماعت نے کیا ہے۔ اگر مجھے جواب دے دے گا ابھی نبی کی پیدائش نہیں ہوئی ہے، ابھی نبی کا میلاد نہیں ہوا ہے، ابھی نبی کی دنیا میں آمد نہیں ہوئی ہے، نبی کے آمد سے پہلے، نبی کے آنے سے پہلے تقریباً 550 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، اپنے ماننے والوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، محبت کرنے والوں کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ حضرت عیسیٰ بیان کرتے ہیں اے میرے چاہنے والوں سنو سنو، اے میرے ماننے والے سنو سنو، قریب میں دنیا سے روپوش ہونے والا ہو، دنیا سے جانے والا ہو، لیکن ایک آنے والا نبی آئے گا، ایک آنے والا رسول آئے گا۔ حضرت عیسیٰ کے چاہنے والے، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے تعجب سے پوچھتے ہیں اے عیسیٰ بتائیے آنے والا کون ہوگا، آنے والا کیسے ہوگا؟ حضرت عیسیٰ بیان کرتے ہیں ان کے بارے میں سوال کرتے ہو تمہیں معلوم نہیں عنقریب وہ آنے والا ہے، عنقریب وہ نبی آنے والا ہے، اس کے بارے میں سارے نبیوں نے خبر دیا ہے۔ حضرت آدم نے کہا تھا میں تو آ گیا ہوں لیکن آنے والا آئے گا، حضرت شیش نے کہا تھا میں تو آ گیا ہوں لیکن آنے والا آئے گا، حضرت نوح نے کہا تھا میں تو آ گیا ہوں لیکن آنے والا آئے گا، حضرت لوط نے کہا تھا میں تو آ گیا ہوں لیکن آنے والا آئے گا، حضرت زکریا نے کہا میں تو آ گیا ہوں لیکن آنے والا آئے گا، حضرت لوط نے کہا میں تو آ گیا ہوں آنے والا آئے گا، حضرت موسیٰ نے کہا میں تو آ گیا ہوں لیکن آنے والا آئے گا، حضرت عیسیٰ نے کہا میں تو آ گیا ہوں لیکن آنے والا آئے گا۔ عیسیٰ بیان کرتے ہیں جس کے بارے میں سارے نبیوں نے خبر دیا ہے اور قریب وہ نبی آنے والا ہے جس کے لیے شمس و قمر ہے، جس کے لیے خشک و تر ہے، جس کے لیے نبیوں کی جماعت ہے، جس کے لیے رسولوں کی جماعت ہے، جس کے لیے ساری کائنات ہے، وہ نبی آنے والا ہے جس کے آنے کی خبر آدم نے دیا، جس کے آنے کے بارے میں شیش نے بتایا اور قریب وہ نبی آنے والا ہے۔ حضرت آدم آئے تھے یہی دوہرا رہے تھے میں تو آ گیا ہوں لیکن آنے والا آئے گا، لیکن ماہ ربیع الاول کی 12ویں تاریخ کو جب آمنہ کا لفظ جگر آیا، آمنہ کا نور نظر آیا، عبداللہ کا نور نظر آیا، وہ عبدالمطلب کا پیار آیا، تو کسی نبی نے نہ کہا یہ آنے والا آئے گا، بلکہ سب نے زبان ہو کر کہا نور والا آیا